السلام علیکم دوستوں، آج کے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک دوست نے پوچھا تھا کہ 145 CRPC ڈسپیوٹ اوور پراپرٹی، اگر کسی پراپرٹی کے اوپر کوئی تنازع ہو تو کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس کوئی اختیار ہے، اور کس طرح کے وہ اختیارات ہیں جو جوڈیشل مجسٹریٹ، چونکہ جوڈیشل کورٹ ایک کرمنل کورٹ ہوتا ہے تو CRPC میں پراپرٹی کا کیا لینا دینا۔ تو آج اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سیکشن 145 ڈسپیوٹ اور پراپرٹی۔ ڈسپیوٹ اوور پراپرٹی سے مراد یہ نہیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اس میں ملکیت کا کوئی وہ کرے، فیصلہ کرے کہ مالک کون ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی علاقے میں اس جورسڈکشن میں اس جوڈیشل مجسٹریٹ کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی پراپرٹی ہو، اس پراپرٹی کے قبضے کے اوپر کوئی تنازع چل رہا ہو، پراپرٹی سے مراد زمین یا اس زمین سے اٹیچ کوئی بھی چیز، فصل ہو سکتی ہے، پانی، اسپیشلی جو ٹیوب ویل وغیرہ ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر جو تنازع ہوتا ہے، وہ اس کی قبضے کے اوپر ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری زمین ہے، اور اس پارٹی نے جو ہے نا مجھے زبردستی اس زمین سے نکال دیا، اور اس پہ کوئی ایسا خطرہ ہو کہ وہ کوئی ایسا خونی جھگڑا جس سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہوتے ہیں بعض علاقے میں ایسے ہوتے ہیں کہ صرف قبضے کے تنازع کے اوپر لوگوں کے خون بہہ جاتے ہیں، لوگ مار کھاتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے کسی کے پراپرٹی کے قبضے کے لیے، تو سیکشن 145 کے تحت آپ علاقہ جو SHO ہوتا ہے اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ڈائریکٹ مجسٹریٹ کو بھی آپ 145 کے تحت اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب والا، یہ ہماری پراپرٹی ہے، اس کے ہم مالک ہیں، اس کا قبضہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں زبردستی وہاں سے نکال دیا، اور اس پہ ابھی جھگڑا ہونے کا ایسا امکان ہے کہ ایسا جھگڑا ہو جائے گا کہ جس میں خون بہہ سکتا ہے، یا کوئی جو ایک پبلک پیس ہے اس سے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس جوڈیشل مجسٹریٹ کا جو ڈیوٹی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو اس اپلیکیشن کی بنیاد پہ نوٹس بھجوا کے دوسری پارٹی کو طلب کرے۔ جب وہ پارٹی کو طلب کرے گا تو اس سے وہ تمام سینیریو پوچھا جائے گا۔ اگر تو قبضے کا کوئی ایشو چل رہا ہے، ان کا قبضے کا ہے، اور اس نے کہا کہ مالکیت کا کوئی ایشو نہیں، صرف قبضے کا ایشو ہے، تو ہوگا یہ کہ مجسٹریٹ صاحب وہ قبضہ لے کر ان کو دے دیں گے، اور ان کو سٹیٹس کو جاری کر دیں گے کہ آپ نے آئندہ اس کے قبضے میں کوئی تعلق نہیں رکھنی، جو بھی پارٹی قابض ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یہ پوائنٹ ارائز ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کو سن لیا جاتا ہے، اور مجسٹریٹ اور یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس میں تو قبضے کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں ملکیت کا ایشو ہے۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے میں مالک ہوں، اور ایک پارٹی کہہ رہی ہے میں مالک ہوں، اور ہو سکتا ہے دونوں پارٹیز کے پاس جو ملکیت کے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں وہ موجود ہوں۔ تو اس صورت میں مجسٹریٹ صاحب اس زمین کی حد تک سٹے لگا دیں گے، اور وہ پراپرٹی کو اٹیچ بھی کر سکتے ہیں، اور اٹیچ کرنے کے بعد دونوں پارٹیز کو یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ جائیں سول عدالت میں پہلے اپنی ملکیت کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کریں، اپنے آپ کو سول کورٹ سے مالک ڈکلیئر کروا کے لے آئیں، تب تک یہ زمین اٹیچ رہے گی اور اس پہ سٹے رہے گا۔ اگر وہ کوئی زرعی زمین ہے یا کچھ اس سے ایسا انکم آ رہا ہے، تو جوڈیشل مجسٹریٹ ایک ریسیور اپوائنٹ کریں گے، اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اس کا جو فصل ہے جو بھی ہے اس کو سیل آؤٹ کریں، اس پہ جو آمدنی ہوگی اس آمدنی کو سرکاری خزانے میں جمع کرائیں۔ جب پارٹی سول کورٹ سے اپنی ملکیت کا جو ایشو ہوگا ان کو ریزالو کیا جائے گا، اور ریزالو کرنے کے بعد جب آئیں گے تو وہ پیسہ ان کو دے دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو ڈسپوزس کیا جاتا ہے اور آپ سو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ جب بھی آپ کو ڈسپوزس کیا تو اس کی میعاد ہے 2 ماہ۔
2 माह के अंदर अंदर आपने सेक्शन 145 CRPC के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट या मुतल्लिका थाने को एप्लीकेशन देनी है इस बारे में। अगर आप 2 महीने से कुछ ज्यादा हो गया, 2 महीने के बाद तो उसका म्याद चला जाता है, तब आपके पास एक ही रेमेडी रह जाती है, सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट के पास जाके अपना मलकियत और कब्जा, अगर मलकियत आपके नाम पे है, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मलकियत तो आपकी होगी, सिर्फ आप सिविल कोर्ट से अपना कब्जा ले सकते हैं। तो 145 का जो रास्ता है वो 2 माह के अंदर अंदर वो बंद हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था वो एक सेक्शन 145 की हद तक था कि जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके पास इख्तियारात हैं सेक्शन 145 में कि वो किसी प्रॉपर्टी को, किसी इलाके के अमन व अमान को, किसी माशरे को, सकून को खराब ना होने दे सकता है। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी का तनाज़ा हो तो उसमें वो स्टे भी लगा सकता है और अटैच भी कर सकता है। तो अगर किसी भाई को इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।